وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 99 تک آج کا سبق ہے، درس نمبر 1107۔ آج کا موضوع، کیا ہم زبان حال سے ہدایت خداوندی کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعسف کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 90۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح جیسا عذاب ہم نے تقسیم کرنے والے پر اتارا تھا، الذین جعلوا القرآن عِدین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ کرتے رہے۔ سامعین کرام، سورہ الحجر ہے اور آخری مضامین ہے، مدعا ہے سارا۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اے مدعی، اے داعی قرآن، تم ان لوگوں کے ظاہری جو ظاہر کو نہ دیکھو، جن کو ہم نے عیش دیا ہوا ہے دنیا کی زندگی میں، تم اپنے نظریے پر ثابت قدم رہو، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہو، اور ان سے کہہ دو کہ بھئی میرا کام تو صرف ایک خبرداری ہے، ایک حقیقت پہنچانا ہے۔ آج کا جو سبق ہے آپ نے ترجمہ سنا، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے نازل کیا یہ قرآن تقسیم کرنے والوں پر، یعنی تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ بہرحال ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا ہے۔ دیکھیں، مسلمانوں سے پہلے کون سی امت تھی؟ بنی اسرائیل کی تھی، انی فضلتکم علی العالمین، اور یہ یعنی تقریباً 2500 سالہ ان کا دور رہا ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی تقریباً کم و بیش 2500 سال بعد تشریف لائے ہیں۔ جو بھی ہے عرصہ ابھی مجھے فگر صحیح یاد نہیں ہے، لیکن ایک کافی عرصہ تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں پر، یہود اور نصارہ دونوں پر، آپ نے دیکھا یہود پہ تو دنیا داری کا غلبہ ہو گیا اور قرآن کی آیات کو انہوں نے بدل ڈالا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے، اور یہاں تک کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ان کی رسالت ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کو الٹا بہتان لگا دیا اور الزام لگا دیا ان کی ماں پہ بھی۔ دیکھیں یہ حالات آج بھی ہیں، یہ سارے کام ہم آج بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک وضاحت میں آپ کو کہہ دوں، قرآن آیت نمبر 91 میں الذین جعلوا القرآن عیدین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن سے یہاں مراد وہ ان کے پاس جو کتاب تھی تورات، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج دیکھ لیں تورات اصل حالت میں نہیں ہے، اور تورات کے مختلف ایڈیشن ہیں اور ہر ایڈیشن میں فرق ہے۔ اسی طرح انجیل ہے، اس کے ہر مختلف ایڈیشن ہیں اور ہر ایک میں تحریفات ہوئی ہیں۔ دیکھا جس طرح انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، دین میں تقسیم ہو گئے اور گروہ در گروہ ہو گئے، اسی طرح ہم نے اپنے دین، جو اصل صورت ہے دین کی، جو اصل حقیقت ہے، وہ تو ہم نے بھلا دی ہے۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو کام ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو ہماری ڈیوٹی تھی اس سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے۔ ڈیوٹی کیا تھی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت میں نے تمہیں بنایا ہے اور لوگوں کے لیے۔ یا دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم ایک درمیانی امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے دین اسلام پہ عمل کا ایک نمونہ پیش کرو، اور رسول کی ذات تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو وہ حیثیت، وہ ذمہ داری تو ہم نے چھوڑ دی ہے بڑے برے طریقے سے، اور جو ہمیں خبرداری کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم گزشتہ قوم کے نقش قدم پر چلو گے، بالکل انہی طرح جس طرح وہ گمراہ ہوئے تھے تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو وہی گمراہی جو ہے اس کا ہم شکار ہو گئے ہیں۔ اب میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس وقت جو بھی معروف گروہ ہیں قرآن میں، تو قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تقسیم ہو گئے ہیں۔ ہر فرقے کے بعد قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن اس کے قرآن کو تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن اس کے معنی کو ضرور ہم بدل دیتے ہیں۔ میں تو خود گواہ ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، ایک مناظرہ ہوتا ہے دو مخالف فرقوں کا، یہی جو آپ کے سامنے مروجہ فرقے ہیں، ہر ایک کے پاس، عالم کے پاس قرآن اور حدیث اور کتابیں یہی ہوتی ہیں، انہوں نے مارکیشن کی بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ حدیث ہے یہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمائے کہ دیکھو تمہارے رب کی قسم میں ضرور اے مسلمانوں تم سے پوچھوں گا جو تم کر رہے ہو، عما کانوا یعملون۔ اس آیت کو اپنی طرف کنورٹ کر لینا، بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، گزشتہ قوم، لیکن آپ اپنی طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تقسیم ہو گئے گروہ در گروہ، اور اصل مقصد کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اصل منزل، اصل مقصد جو دعوت اللہ ہے صحیح طریقے سے، اس کو ہم پورا تو نہیں کر رہے۔ خیر، پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو اعلانیہ طور پہ کہہ دیں وہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کریے۔ اب یہ آیت جو ہے اپنے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے تھی، آج ہمارے لیے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی، اے امت مسلمہ، اے داعیان قرآن،
اے داعیہ، اے داعی، میں خواتین کو بھی شامل کر رہا ہوں کیونکہ ان پر برابر کی ذمہ داری ہے، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو تم کہہ دو اعلانیہ طور پہ، اور جو شرک لوگ جس شرک میں یہ مبتلا ہیں، شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو۔ اب شرک کرنے والے کون ہیں؟ یہی امت مسلمہ جو ہے یہ شرک میں گرفتار ہو گئی ہے۔ وہ کیسے گرفتار ہے کہ اللہ اب ان کا معبود نہیں رہا، دین کو انہوں نے اپنی خواہشات، ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم یعنی جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں ہم ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں تمہاری طرف سے۔ الذین یجعلون، پہلے میں سارا ترجمہ کر دوں تو پھر انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں، ہم کافی ہیں مستہزئین جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کی خبر لینے کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا ہوا ہے انہوں نے، جلد ان کو پتہ لگ جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں اے داعی، تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، بما یقولون، تمہیں کوفت ہوتی ہے ان کی باتوں سے، لیکن ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ آخری آیات میں نے پڑھ دی سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ اب اس میں واضح طور پہ اس جو آخری یہ چند آیات ہیں نا سامنے کرام، یا یعنی 84 نمبر سے 85 نمبر سے یہ جو شروع ہوئی ہیں اصحاب الحجر کے بعد جو شروع ہوئی ہے 85 نمبر سے 99 نمبر تک، یہ تقریباً خلاصہ ہے، اور اس میں زیادہ تر خطاب جو ہے وہ داعی سے ہے۔ داعی کو ہدایات دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنی جو قرآن کی نعمت ہے اس کا احساس کرو، جو میں نے ان کو عیش و عشرت یا جو نعمتیں ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو، وہ اس سے زیادہ قیمتی چیز، وہ تو اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز میں نے قرآن کی اور سورہ فاتحہ کی شکل میں تمہیں دی ہے، اس کا احساس کرو اور اس کی ذمہ داری پوری کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور تقسیم ہو گئے، ان سے میں ضرور پوچھوں گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جنہوں نے دوسری جگہ آیت ہے دوسرے انداز سے، إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقو تفرقہ ڈال دیا دین میں، اور وہ پارٹی پارٹی بن گئے، آپ ان میں سے کسی میں سے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آج کے حالات کے تناظر میں داعی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو تقسیم ہو گئے ہیں اور دین کے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جعل القرآن عیدین، ان کے لیے میں کافی ہوں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا، تم ان سے فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سلام، ان سے درگزر کرو، اور یہ دوسری جگہ ہے، اور یہ اسی ہم نے اس میں پوچھا نا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پھر دوسری جگہ ہے کہ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سلام، أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تیسری جگہ ہے۔ تو دیکھیں لڑائی جھگڑا مناظرہ اور ایسی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو منوا لیں خواہ مخواہ، اور دین میں تو دیکھیں زبردستی ہے نہیں، صرف پہنچانا ہے، بلاغ ہے، آپ نے اپنی دعوت کو پہنچا دیا، اب جو مانتا ہے مان لے، نہیں مانتا نہ مانے، آپ اپنا کام کیے جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ، رب کی بندگی تا دم مرگ کرتے رہیں۔
یعنی رب کی بندگی کیا، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں جب تک کہ یعنی آخری وقت تک۔ اچھا، اب اس میں مستہزئین جو ہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اب اس میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں 95 نمبر کی آیت اور اس سے پہلے جو اعرض عن المشرکین، دیکھیں جو لوگ قرآن کو قابل عمل نہیں سمجھتے، جو لوگ کیا، ہم لوگ، اس میں تو پردے ڈالنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہم ہیں جو قرآن کو ہدایت کی کتاب نہیں سمجھتے، اس کو ہم کتاب ناظرہ، کتاب تلاوت اور حسن قرأت اور یہ اور وہ، بس آپ کو پتہ ہے سامنے کرام۔ تو دراصل یہ مذاق ہے، قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ یا یعنی اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ آپ ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہیں، ایک مریض ہے جو بھی ہے، تو ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہے، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو، قابل ڈاکٹر ہے، وہ نسخہ لکھ کے دے دیتا ہے، ایک 2-3 صفحات لکھ کے دے، ایک پہ پرہیز ہے، دوسرے میں دوائیاں ہیں، اور تیسرے میں کچھ اور ہدایات رکھی ہیں مریض کے لیے۔ اکثر ہوتے ہیں نا تو وہ نسخہ ایک طرف ہوتا ہے، پیچھے ہدایات ہوتی ہیں، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، وہ 3 صفحات کا وہ پورا ایک پروگرام دیتا ہے مریض کو اس کے علاج کے لیے کہ بھئی یہ چیزیں تم نے استعمال کرنی ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور ساتھ یہ دوائیاں کھانی ہیں۔ اب وہ 3 جو صفحے ہیں وہ ان کو ایک کتاب کی صورت، یہ وہ تو صفحات ہیں، وہ کہتا ہے یار یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو میں جلد کرتا ہوں۔ تو وہ ہمارے زمانے میں آج کل تو یہ کمپیوٹرائز وہ آ گئے، وہ لائسنس وغیرہ نا جو بھی ہے، تو اس پہ ساری تفصیلات ہوتی ہیں۔ پہلے ہمارے زمانے میں کتاب ہوتی تھی، لائسنس کی کتاب ہوتی تھی، وہ ایک پیپر ہوتا تھا یا ایک چھوٹی کتاب ہوتی بغیر جلد کے، عام طور پہ جلد ساز بیٹھے ہوتے تھے کہ لاؤ اس کو جلد کر دو۔ تو اسی طرح وہ ڈاکٹر کے باہر ایک جلد ساز تھا، وہ 3 صفحات اس مریض نے لیے اور وہ جلد ساز کو کہا کہ یار اس کو ایک خوبصورت جلد لگا دو۔ قابل غور بات کر رہا ہوں صاحب اکرام، اس کو ایک خوبصورت جلد لگا دو اور سنہرا کور کر دو، اور پھر اس کے لیے ایک کپڑے کا وہ درزی سے خوبصورت وہ سلوا لیتا ہے اس کپڑے کا جزدان، تو وہ جلد کروا کے جزدان میں بند کر کے صبح شام وہ مریض اس کو چومتا بھی ہے، اور پھر اس کو کھول کے وہ 3 صفحات ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ وہ حفظ کر لیتا ہے وہ 3 صفحات کو، جیسے کہ ہم حفظ قرآن کرتے ہیں نا، حفظ کر لیتا ہے۔ تو اس کو صبح دوپہر شام یہ ایک بات یاد رہ جاتی ہے ڈاکٹر کی کہ بھئی یہ صبح، یہ شام، یہ صبح دوپہر شام، تو یہ دوائی تم نے استعمال کرنی ہے۔ تو وہ صبح دوپہر شام اس کی تلاوت کرنے لگتا ہے، بلکہ حافظ بن گیا ہے وہ 3 صفحات کا۔ بڑی شرمناک بات میں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں اب کسی اور طریقے سے کیا سمجھاؤں۔ بس وہ نسخہ جو ہے، نہ وہ دوائی لیتا ہے، نہ وہ پرہیز کرتا ہے، جو ممنوعات ہیں اور جو کرنی چاہیے، جو چیزیں استعمال کرنی چاہیے، جو تو خوراک کھانی چاہیے، نہ وہ کھاتا ہے، بس اپنی مرضی سے۔ یا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پرہیز جو جس سے منع کیا گیا ہے اور جو کہا ہے کہ بھئی یہ چیزیں کھاؤ اور جو نہ کھاؤ، اس میں سے پک اینڈ چوز کر لیتا ہے، جس طرح ہم دین میں پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ آخر کی عمر میں ساری عمر جو ہے داڑھی منڈواتے رہتے ہیں، آخر عمر میں فرینچ کٹ داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، پک اینڈ چوز۔ یہ داڑھی کی میں ایسے مثال دے رہا ہوں، یہ تو ہم نے پک اینڈ چوز۔ اب خاتون خانہ ہے، وہ بڑی پرہیزگار ہے، تہجد کی نماز اور یہ نماز اور وہ نماز اور باقاعدہ شرعی پردہ، ہر وقت سر ڈھکا ہوا ہے، اور تلاوتیں ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور لیکن جب خاوند آتا ہے تو اس کے چہرے پہ تیوری چڑھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا موڈ خراب کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارا ہر گھر کا معاملہ ہے۔ اسی طرح خاوند کی بات ہے، یہ مرد و خواتین ایک ہی چیز ہے، ایک ہی تھیلی کی جٹو بٹے ہیں۔ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے،
تو بس وہ تلاوت ہے قرآن کی، وہ میاں بھی کر رہے ہیں تلاوت، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تلاوت کر رہے ہیں دونوں، اور دونوں جو ہے ایک دوسرے سے برا سلوک کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ پک اینڈ چوز ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ الذین جعلوا القرآن عیدین کما انزلنا علی المقتسمین، یہ اس کے بارے میں ہے۔ بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ یہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، تھوڑا سا غور سے سنیں کہ اگر آپ ہدایت خداوندی کو فالو نہیں کر رہے، قرآن کو فالو نہیں کر رہے، تو دراصل آپ اس کا مذاق کر رہے ہیں۔ بس یہ ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ دراصل مذاق کے مترادف ہے۔ اب وہ مریض جو ڈاکٹر کی نسخوں کو جلد کروا کے جزدان میں بند کر کے صبح و شام چومتا ہے اور پھر اس کا زبانی ورد کرتا ہے، تو یہ دراصل اس نسخے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بیمار رہے گا اور بیماری کی تکلیفیں جھیلتا رہے گا۔ ہم نے جو قرآن سے منہ موڑ لیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو بے رخی ہے ہماری، جو اعراض ہے قرآن سے، اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اچھا، اگر آپ قرآن سے آپ نے اعراض کر لیا ہے، یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، اگر ہم نے یعنی جس طرح کے وہ ہے نا کہ اصحاب ہجر کے بارے میں آئی تھی کہ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، میں نے ان کو بہت نشانیاں دیں لیکن اسے نظر انداز کر دیا۔ اگر آپ نے قرآن کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا اور ایک آپ کا یہ وتیرہ بن گیا، ایک عادت بن گئی کہ قرآن سے آپ ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، دراصل ایک تو آپ شرک میں پڑ گئے، لازماً اللہ کا حکم اگر آپ نہیں مانیں گے تو غیر اللہ کے حکم کی تو کریں گے، وہ غیر اللہ کا حکم آپ کے نفس کا ہو سکتا ہے، معاشرے کا ہو سکتا ہے، جو بھی ہے۔ تو ایک اس میں جو بات ہے نا کہ اعرض فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، مشرکوں سے پرہیز کرو اور جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے لیے میں کافی ہوں۔ انا کفیناک المستہزئین الذین، اب یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں یہ در حقیقت انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا لیا ہے، لیکن ان کو اس کا جلد پتہ لگ جائے گا، فسوف یعلمون۔ بس مطلب میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اصل میں ہم شرک میں پڑے ہوئے اور ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کر رہے عملی طور پہ۔ دیکھیں ایک مذاق ہوتا ہے زبانی طور پہ، آپ زبانی طور پہ تو بڑا عزت قرآن کریم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور لیکن عملی طور پہ آپ اس کے احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہماری تو ساری حالت یہ ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہم لازماً شرک میں جا پڑتے ہیں، یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ آپ ذرا اس کو نوٹ کریں۔ کوئی اور صورت نہیں رہتی، شرک میں پڑھنے کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں رہتی اگر آپ قرآن کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ یہ ایک طرز حیات ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے۔ تو آپ نے اپنے اخلاق اپنی مرضی سے آپ نے اختیار کر لیے قرآن کی ہدایت کو نظر انداز کر کے، تو پھر مسئلہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور انسان شرک میں جا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے فسوف یعلمون، جلد ان کو پتہ لگ جائے گا۔ تو ہمیں اب دیکھیں صرف چند دن ہی تو ہیں، موت کا کیا پتہ چلتا ہے، اور جب ہم انسان مر جاتا ہے تو دراصل یہ دنیا کے ظاہر سے منہ موڑ کے اپنی اصلی زندگی شروع کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی یہ جاگ جائیں گے۔ تو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اے داعی کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ اس باتوں سے تنگ ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو باتیں مشرکین کرتے ہیں وہ تو کوئی خوشی کی باتیں نہیں ہوتی،
داعی کے لیے، اس سے تو مطلب یعنی افسوس ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی بات نہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح بیان کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ کی تسبیح، تعریف کی تسبیح حقیقی طور پہ اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب آپ اللہ کے بندے بن جائیں۔ یہ ایک مختصر میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، وقت بھی میرے پاس ذرا کم ہے، لیکن میں اس بات کو وضاحت کرتا رہتا ہوں۔ یہ زبانی تسبیحات تو ایک اظہار ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کی ممانعت ہے یا نہیں، وہ آپ کریں گے، لیکن اصل تسبیح تو آپ اپنے عمل سے کریں گے، کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ کی زندگی گزارنے کی نیت کیا ہے، آپ کا اخلاق کیسے ہیں، آپ کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر یہ سب کچھ صحیح ہوا تو آپ عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ میزان کو بھر دیتی ہے۔ آدھا ترازو سبحان اللہ سے بھر جاتا ہے اور آدھا ترازو جو ہے الحمدللہ اس کو بھر دیتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اب اس کی تفصیل بھی ہے، میں پھر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہ میں کر دوں گا، لیکن یہ جامع ایک ذکر ہے، ذکر عملی ہے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ سجدہ بھی حقیقی طور پہ ٹھیک ہے، اس کا ایک اظہار جو ہے نماز کا سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی سجدہ وہ ہے جو ہم اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس میں اللہ تعالیٰ ہدایت ہمیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو آخری وقت تک میری بندگی میں مصروف، اپنے رب کی بندگی میں مصروف رہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، صد شکر، کہ اس نے سورہ الحجر کے مضامین کو مجھے سمجھنے اور بیان کرنے اور آپ کو سننے اور سمجھنے کا توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس سورت کے مضامین کو اس نے ہم پر آسان کر دیا سمجھنا، سورہ جو اس کے بعد ہے اس کے مضامین کے لیے بھی ہم دعا گوئیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عیدین فوربک لنسألنہم اجمعین عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے
جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا. الذين جعلوا القرآن عضين یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. فوربك لنسألنهم أجمعين تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے عما كانوا يعملون ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين پس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو. إنا كفيناك المستهزئين ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل